السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، سلام کو پھیلاؤ، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ میں نے تو سنت ادا کیا، اب اس کا جواب دینا واجب ہے، تو کم از کم آپ مجھے ڈی ایم میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس سنت پہ عمل تو کریں نا جی۔ مثلا 10,000 لوگ لائک کرتے ہیں، 2 لوگ سلام نہیں بھیجتے۔ میرے تو کوشش ہے کہ آپ سنتوں سے مزیح ہو نا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت کے جو اعمال ہمیں آئے ہم اس کو اپنائیں۔ تو آج میں 2 صورتوں کے فضائل، سورۃ انشراح اور سورہ کوثر، یہ خاندان شاذلیہ میں سورہ کوثر بہت پڑھی جاتی ہے، 1000 مرتبہ تک، اور سورۃ انشراح ہمارے ختم خواجگان میں بھی، لیکن ہمارے خاندان قادریہ میں پڑھی جاتی ہے اور اس پر ہمارا عمل ہے۔ سورۃ انشراح کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھنے سے دین دنیا کے لیے بہت مفید ہے۔ مال دولت میں اضافہ ہوگا، عزت میں اضافہ ہوگا، خاندان ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ البتہ یہ سورۃ انشراح اسرار الہیہ کا خزانہ ہے، علم کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس سورت کو بطور وظیفہ، بطور ورد روزانہ 41 مرتبہ، بعض نماز عشاء 40 روز تک پڑھنے سے مشکل ترین کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جو شخص سوتے وقت اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھے گا، یعنی معمول بنائے، وظیفہ بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ بے غم کر دے گا اور اس کے شب روز بڑے سکون سے گزرے ہیں۔ تو سورۃ الانشراح مکیۃ وہی 8 آیات، 8 آیتیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ تو سورۃ انشراح انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھیجوں گا، وہاں سے بھی آپ دیکھیں، مزید تفصیل انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ فضائل سورہ کوثر، جو شخص اس سورت کو شب جمعہ کو 1000 مرتبہ پڑھے اور باوضو سو جائے، 11 جمعے تک یہ عمل کرے، انشاءاللہ اسے خواب میں آقا کریم جد الحسن والحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوگی۔ جس شخص کی اولاد زندہ نہیں رہتے ہو، یعنی حمل گر جاتا ہے، بے اولاد ہے، 41 دن تک بعض نماز 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھتا رہے، انشاءاللہ جو اولاد ہوگی صحیح ہوگی، تندرست ہوگی، سلامت ہوگی اللہ کے فضل و رحمت سے۔ اس صورت کو روزانہ کم از کم 1 مرتبہ تو معمول بنا لے تو رزق میں اضافے کا سبب بنے گا اور دل عبادت الہی کی طرف مائل ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم سے نمازیں قضا ہوتی، غفلت ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن ہے، دل قرآن کریم کی تلاوت میں نہیں لگتا، اذکار میں نہیں لگتا، نیک اعمال میں نہیں لگتا، سورہ کوثر کو دل کے ساتھ رکھیے گا، پلے رکھیں 41 مرتبہ، انشاءاللہ تعالی باغے باغے آپ مسجد جائیں گے، سجدوں میں آپ کو سرور آئے گا، رکوع میں سرور آئے گا، تشہد میں سرور آئے گا، دعاؤں میں سرور آئے گا، باغ و بہار ہوگا۔ اس سورت کی اتنی برکت ہے۔ حدیث شریف میں کہ سورہ کوثر پڑھنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالی جنت کی نہر کوثر سے پانی پلائے گا اور اس کے لیے نہر کے دن قربانی کرنے والوں کے برابر نیکیاں لکھ دی جائے گی، کتاب العمل۔ اب آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ اس پہ عمل کرے یا نہ کرے، ہمارے ذمے یہ کام تھا، ہم نے پیغام پہنچایا۔ اچھا، جب یہ پانی کا نہر آ جاتا ہے، دریا آ جاتی ہے، تو اس میں بھی آپ سورۃ کوثر پڑھیں۔ پھر دشمن کی اظہار ثانی، جو آپ دشمن سے تنگ ہو، ظالم ہو، جابر ہو، تو اس کے لیے بھی سورہ کوثر کم از کم آپ اپنے اعمال میں لائیں۔ ان شانک هو الابتر، انشاءاللہ بنام و نشان رہے گا۔ جس کا اولاد نہیں ہے وہ پڑھیں، جس کا اولاد ضائع ہوتا ہو، عمل ضائع ہوتی ہو، اٹرا کی بیماریوں میں ہو، پڑھیں،
رحمت ہوگی، تندرستی ہوگی، سلامتی ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا۔ موجودہ دور میں جو ظلم اور بربریت کی تاریخ رقم ہو گئی اور رقم جا رہی ہے، یہ میرا پیغام سنو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں صالح حکمران آئے، جناب عمران خان صاحب، اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ ہو، مافیا ہو، کرپٹ سیاستدان ہو، اس سے نجات ملے، تو میرے تمام تحریک انصاف کے خیر خواہوں کو، تمام خیر خواہوں کو، یا اس امت کے تمام مومنین مومنات کو، مسلمین مسلمات کو روزے کے ساتھ ہوں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، فقیر اللہ ہوں، المہاجر اللہ المتوکل اللہ عظیم ہوں، آپ 1000 مرتبہ ڈیلی شروع کریں۔ حالات نہیں بدلے، حکومت کی کمان نہیں ملی، ظلم بربریت انجام کو نہیں پہنچا، برباد نہیں ہوئے، رسوا نہیں ہوئے اور ذلیل نہیں ہوئے، اس کی سینگیں نہیں ٹوٹی، لوگوں کے مذاق نہیں ہوئے، جیلوں کے پیچھے خس و خاشاک نہیں ہوئے، تو غلام علی شاہ کا گریوان ہوگا اور آپ لوگوں کا ہاتھ ہوگا۔ میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، میرا اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، میرا کسی معاملات دنیاوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن درد دل سے کہہ رہا ہوں، مجھ سے یہ بچوں کی چیخ اور پکار، دیکھیں وہ قوم کی بیٹی ہے، رسول اللہ کی امت ہے، وہ محترمہ سرم جاوید کو دیکھتا ہوں، عالیہ حمزہ کو دیکھتا ہوں، یا شہریار اپریدی جو قبائلی آدمی ہے، اپریدی ہے، اس کی بیگم کا کسی نے ٹخنا نہیں دیکھا، وہ بھی صلاحوں کے پیچھے۔ یہ کون سی ریاست ہے؟ یہ تو یزید کی اور وہ حجاج بن یوسف کی یادیں تازہ ہو رہی ہے اپنے اقتدار کے لیے، 2-3 سال کے لیے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک میری اللہ کی ذات رہے گی، طاقت میرے اللہ کے لیے ہے، للہ الواحد القہار، وہ ہے قادر مقتدر قوی قائم، واللہ غالب علی امرہ، ایک میرے اللہ کا حکم چلے گا، انسان نے فنا ہونا ہے۔ کیوں اتنا ظلم کرتے ہو؟ 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے کیوں آخرت برباد کرتے ہو؟ آپ نے اللہ کے پاس نہیں جانا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ الیکشن کمیشن کو دیکھو، آرز کو دیکھو، یہ مسلمان ہیں، یہ روز قیامت میرے نبی علیہ السلام کے سامنے جائیں گے، میرے اللہ کے سامنے جائیں گے کہ رات و رات آپ لوگوں نے جس کا حق تھا اس پہ ڈاکہ مارا چند دنوں کے لیے، اور جو منصف ہے قضا پہ اللہ رسول کے بعد، جس کے ساتھ انسانوں کی زندگیوں کا اختیار ہے، اس کی کرتوتیں دیکھو۔ تو یا اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما، یہ بزرگان دین کی توسل سے، یہ بزرگان دین کی برکت سے، یہ لاکھوں قربانیوں سے یہ پاکستان ملا ہے، اس کی قدر کیجئے گا۔ اس رمضان المبارک کو دے کے مخلوق پہ رحم کرو، اس بچیوں پہ رحم کرو، حضور کی امت پہ رحم کرو، حضور کے چاہنے والوں پہ رحم کرو، چھوڑ دو یہ ظلم اور بربریت، توبہ تائب ہو جاؤ، اللہ سے ہدایت مانگو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من ولیت وانہ لا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ڈسکرپشن میں ان 2 صورتوں کے متعلق انشاءاللہ آپ لوگوں کو مل جائے گا، وہاں آپ دیکھیں، مزید وہاں پر سیکھیں اور دوسروں کو سکھلائیں۔ تھوڑا سا جذباتی ہوا درد دل سے، کیونکہ حضور کی امت کا درد برداشت نہیں ہو رہا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔